نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن پاک کا اہم ترین موضوع اصلاح عقائد اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ اصل الاصول عقیدہ توحید، اس کا تذکرہ جاری تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان صفات جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جن کو صفات الوہیت کہا جاتا ہے، چونکہ مشرکین نے وہ صفتیں اللہ کے علاوہ اوروں میں مانی، تو قرآن پاک نے تمام وہ صفات جو ایک معبود اور الہ کے لیے ضروری تھی ان کی غیر اللہ سے نفی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اثبات فرمایا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ان گروہوں کی طرف جو قرآن کے نزول کے وقت مشرکین میں پائے جاتے تھے، اور ان کے وہ خاص نظریات جن کی قرآن نے نشاندہی کی ہے اور نشاندہی کرنے کے بعد تردید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک لے کر قوم کے سامنے آئے تو بظاہر وہاں تین طبقات سے مقابلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مشرکین، عرب کے وہ مشرکین، پھر آگے ان کے اندر کئی درجوں کا شرک تھا۔ دوسرا یہود کا گروہ تھا، تیسرا نصارہ کا گروہ تھا۔ ان کے عقائد قرآن نے بیان کیے عقیدہ توحید کے بارے میں، اور پھر ان کی تردید فرمائی اور صحیح عقیدے کا تعین فرمایا۔ سب سے پہلے آتے ہیں مشرکین کے عقیدے کی طرف، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخالفین یہی عرب کے مشرکین ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی زندگی کا آغاز انہی میں سے کیا۔ ان کا عقیدہ قرآن پاک نے بیان کیا، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، کہ انہوں نے ان کے بت وغیرہ بنائے، نقشے بنائے، صورتیں بنائیں، اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ اصل معبود تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن چونکہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں، تو گویا کہ یہ ذریعہ ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا، یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے ہاں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ مثلا سورہ یونس میں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پکاریں کرتے ہیں، کیونکہ عبادت پکار کے معنی میں بھی ہے کہ جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ان سے پوچھو کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اصل معبود تو اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی تردید یوں فرمائی، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے تم اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ اس کی عبادت بندوں نے کرنی ہو تو درمیان میں پہلے کسی اور کی کریں تب اللہ کی ہوتی ہے، تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ کو تم بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس شرک سے اللہ پاک ہے۔ معلوم ہو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ اس عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، دن قیامت کے ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا ان کو اور جن کو شریک بنایا ان ہستیوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ دونوں کو وہاں کھڑا کریں گے اور مشرکین سے پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے،
وہ بتائیں گے ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے وہ پاک باز بندے کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی ذات گواہ ہے ہمیں تو تمہاری پکاروں کا پتہ کوئی نہیں ہے، تم ہم سے کچھ مانگتے بھی رہے ہو یا نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ ان کی پکارے نہ کرو، پکار اس اللہ تعالیٰ کی کرو جو ہر وقت ہر ایک کی حاجات کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح مشرکین کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں یہ تھا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان کو، انہوں نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ قرآن نے اس کی یوں تردید فرمائی اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے زندہ دفن کر دیتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیے۔ اشہد الملائکۃ اناسا، جب فرشتوں کو مؤنث بنایا تم وہاں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، میرے پیغمبر ان سے یہ پوچھ، خود تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دن قیامت کا ہوگا، ہم فرشتوں سے کہیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اے میرے فرشتوں یہ لوگ تمہاری پکارے کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، تو فرشتے کہیں گے نہیں میرے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، شریکوں سے تو پاک ہے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تردید فرمائی۔ اسی طرح فرشتوں کا عقیدہ جنات کے بارے میں بھی تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا۔ قرآن نے تو بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، عجیب لوگو میرا شریک جنوں کو بنا رہے ہو، جو جن تمہارے اصلی دشمن ہیں، شیطان کی نسل میں سے تمہارے دشمن ہیں، اپنے دشمن کو اپنا معبود سمجھ لیا تم نے، کیسے فیصلے کرتے ہو اور کس کی حالت میں پڑے ہوئی ہو۔ یہ کہتے ہیں جنات کو بڑا علم ہے جی، وہ غیب جانتے ہیں، وہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان کیا نا، اور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پر جب موت واقع ہوئی ما دلهم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، جنات کو کام پہ لگایا اور حضرت لاٹھی کی ٹیک پر کھڑے ہوئی اور ادھر ہی فوت ہو گئے، لاٹھی کو دیمک لگی، جنوں نے یہ سمجھا کہ حضرت نگرانی کر رہے ہیں، وہ کام میں لگے رہے، فلما خر، پس جب حضرت گرے نا تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا۔ اور یہ واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے پر زد لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو وہ اس مشقت والے عذاب میں نہ پڑتے نا، ذلت والے عذاب میں نہ پڑتے نا، وہ سمجھ رہے ہیں حضرت نگرانی کر رہے ہیں جبکہ حضرت فوت ہو گئے۔ تو مشرکین کے یہ عقائد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء انبیاء کو شریک بنایا اور سفارشی سمجھ کر عبادت کی۔ بعض نے مجسمے بنائے، بعض نے بت بنائے، بعض نے ان کی قبروں پر بیٹھ کے وہاں جناب پکارے کی، یا جیسے بھی کیا، یہ ان کا ایک طریقہ تھا جس نے کی قرآن نے تردید کی۔ اسی طرح مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر پکارا، اس کی تردید کی، اور اسی طرح مشرکین نے جنات کو اللہ کے شریک سمجھ کر اس کی پکار کی، اللہ نے اس کی تردید کی اور بتایا کہ میرے علاوہ نہ کوئی بزرگ پکارنے کے لائق ہے، نہ کوئی جن پکارنے کے لائق ہے، اور نہ کوئی فرشتہ پکارنے کا لائق ہے۔ پکارنے کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، غیر کی نفی کر کے ایک اللہ کا اس بات، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کرو تھے انشاءاللہ ان کے عقائد پہ بات کل کے درس کے اندر کریں گے۔ وآخر دعوانا